واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے ریکوڈک کیس کی، جس کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی اور اس موقع پر بلوچستان کے سابق اور موجودہ چیف سیکرٹری کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے غیر ملکی کمپنی کے لائسنس کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا ہے، جبکہ فریق بننے کے لیے اعظم سواتی سمیت 26 سینیٹرز کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے۔ کتنا ضروری ہے اس ظاہر ہے اس پروجیکٹ کو اور اس معاہدے کو ملکی مفاد میں ہر طرح سے لانے کے لیے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں پاکستان کے اہم ترین پروجیکٹس میں کنسلٹنٹ رہے سابق کنسلٹنٹ ہیں جناب ڈاکٹر اقبال واہلہ نے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ ہائی رسک جو مائننگ پروجیکٹس ہوتے ہیں دنیا میں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں؟ جاوید صاحب، آپ مائننگ کے ریفرنس سے بات کریں گے تو میں اس کو ذرا دلچسپ بنانے کے لیے ایک شعر سے شروع کروں گا۔ انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جی، جتنے بھی مائننگ کے ہائی رسک پروجیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت بڑی پہلے نو ہو چاہیے، پھر اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے، اس لیے اور دوسرے جو گورنمنٹس کی جتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں کچھ بڑے سخت رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں پبلک پروکیورمنٹ رولز، ان کو بڑا فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ساری دنیا میں کوئی بھی گورنمنٹ ڈائریکٹلی ان کی ایگزیکیوشن میں انوالو نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ اسی طرح کی انٹرنیشنل کمپنیز کو دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو فائنینسنگ چاہیے، جو ان کا طریقہ کار چاہیے، وہ بالکل مختلف ہوتا ہے عام پروجیکٹ سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اہم ترین جو پاکستان کے پروجیکٹس تھے، جس میں ظاہر ہے KRL بھی ہے، اب وہ ہم نے بغیر کسی امداد کے، بغیر کسی فورن کمپنی کو انوالو کیے ہم نے بنا لیے تھے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کمپنی کو انوالو کیا۔ دیکھیے، KRL کی کہانی بڑی مختلف ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ 100% انڈیجنس ایفرٹ تھی، لیکن جو ہمارے فادر آف نیوکلیئر پروگرام ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، وہ بڑے کوالیفائڈ تھے اس سبجیکٹ میں، اور انہوں کا پرسنل ایکسپیرینس بھی تھا اس فیلڈ میں۔ وہ پاکستان میں تشریف لائے تو آپ نے کہا ہے کہ انڈیجنسلی کر لیا، مین پاور کے حساب سے انڈیجنس ضرور کر لیا، لیکن اس کے لیے بھٹو صاحب نے ایک بہت ہی نیا طریقہ استعمال کیا تھا۔ سب سے پہلے جب ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو انہوں نے بلایا تو انہوں نے پوچھا، دیکھیے عیسائیوں کے پاس بھی بام تھا، یہودیوں کے پاس بھی بام ہے، اب تو انڈیا والے بھی بام بنا رہے ہیں، ہمیں بھی ایک اسلامک ریپبلک کو ضرور بام بنانا چاہیے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر خان صاحب نے ان سے 2-3 مہینے کا وقت مانگا اور یہ کہا کہ اس میں ایک تو سب سے بڑا ہے ہیومن ریسورس، انجینئرز اور سائنٹسٹ مجھے ساری دنیا سے ڈھونڈنے ہوں گے، اور میں اس کے بعد آپ کو بتا سکوں گا کہ ہمارے کیا چانسز ہیں اور ہمیں کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس دیے ہوئے وقت کے بعد جب ڈاکٹر صاحب نے سارا اپنا کام مکمل کر لیا تو وہ بھٹو صاحب کے ساتھ پھر ان کی میٹنگ ہوئی، تو اس ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جناب، میں نے سب کچھ اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اور میں انجینئر اور سائنٹسٹ بھی سارے لوکیٹ کر چکا ہوں، اور میں سمری میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ان لمیٹڈ فائنینشیل ریسورسز ہوں تو ہمارے 60% چانسز آف سکسیس ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے اس طرح جنبش میں کہا، ٹیکنالوجی از یور پرابلم، فائنینسز از مائی پرابلم۔ تو اس کے بعد یہ کہنا کہ فائنینسز ہمارے تھے، بالکل بہت سارے ہمارے دوستوں نے پاکستان کی مدد کی، اور ان لمیٹڈ فائنینسز فارن کرنسی اور لوکل کرنسی میں اویلیبل تھے، اور اس کے لیے جو نارمل رولز اینڈ ریگولیشن گورنمنٹ کے ہوتے ہیں ان کو بالکل ایک طرف رکھ دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم یہ ہے کہ اس معاہدے کو ہم نے بنانا ہے ملکی مفاد کے عین مطابق۔ اب یہ فرمائیے گا کہ کس طرح سے اس معاہدے کو ملکی مفاد کے مطابق بنایا جائے، اور ہمارے یہ جو کنسرنز ہیں کہ اورز وہ لے جائیں گے غیر ملکی کمپنی، یہ کس حد تک بجا ہیں؟
یہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے جاوید صاحب. دیکھیے ہمیں ہر صورت میں اپنے ملک کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے اور ہمیں وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. اس طرح کے پروجیکٹ ساری دنیا میں ہوئے ہیں اور وہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر کسی کو یہ شک ہوا یا احساس ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک اور مناسب نہیں ہوئیں تو بیٹھ کے ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ ہیں, ہم انجینئر ہیں, اگر ہم کہوٹا کر سکتے ہیں تو یہ پروجیکٹ بھی ایک آسان طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس میں ہمیں فوراً کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل غلط ہوگا. اس پروجیکٹ میں کل ایک پریزنٹیشن ہوئی تھی سپریم کورٹ کے سامنے, اس کمپنی نے کی. 98% لوگ جو ہیں وہ پاکستانی امپلائی ہوں گے, صرف 2% لوگ باہر سے آئیں گے جس کی بہت ضرورت ہے. اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے لیے ان کے ایسٹیمیٹ کے مطابق $3.3 بلین چاہیے اس پروجیکٹ کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ کو پاکستان کے اس وقت کے ملکی حالات کا بالکل اندازہ ہے. ہم پاکستان اس وقت اتنے پیسے وقت پہ موبلائز نہیں کر سکے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ فارن کوئی نہ کوئی فارن کمپنی, یہ نہیں ہے تو اور کسی فارن کمپنی کو انوالو ضرور کرنا پڑے گا کیونکہ وہ فائنینسنگ ریز کر سکتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے ہمیں ایک کمیٹی بن جانی چاہیے, شاید سپریم کورٹ ہی بنا دیں, جو بیٹھ کے جو اگر کوئی بات غلط ہوئی ہے, اگر کسی اس کانٹریکٹ میں کمی ہے تو ہم بیٹھ کے اس کو ایویلیوٹ ریویو کرنا چاہیے, ری ایویلیوٹ کرنا چاہیے اور اسی کانٹریکٹ کو پاکستان کے انٹرسٹ میں, اور اس میں غلط نہ ہوگا کہ وہ کمپنی کے انٹرسٹ میں ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ کمپنی کے انٹرسٹ میں نہ ہو تو وہ کوئی نہیں ہوگا. اگر انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ وہ قبائل جہاں پہ یہ جو پروجیکٹ لگنے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, بلوچستان کا خیال رکھنا چاہیے اور آخر میں پھر پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں بیٹھ کے لڑائی جھگڑے سے نہیں. جاوید صاحب میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتا دیتا ہوں. N5 یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ ہے کمپیئر ٹو ہائی وے پروجیکٹ. یہ N5 یہ نوشہرہ سے لے کے کراچی تک بننی تھی تو اس کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈر کال کیے پلاننگ کمیشن میں, جس کے لیے اٹالین کمپنیز میں, اور لکیلی میں اس میں بھی انوالو تھا. میں وہ صرف بات کروں گا جس میں خود انوالو تھا. تو اس وقت 1983 میں 9.23 بلین روپیز ٹوٹل اس کی کاسٹ تھی اور اٹالینز نے 5.5 بلین $550 ملین ارینج کر لیا تھا. اس وقت پاکستان کی یہ حالت تھی کہ $50 ملین انٹرنیشنل مارکیٹس میں نہیں ملتا تھا. انفارچونیٹلی اس وقت فیصلہ یہ ہوا نہیں جی ہم اپنے لوکل ریسورسز سے کریں گے. تو لوکل ریسورسز کی کہانی یہ ہے کہ آج تک پاکستان اس پروجیکٹ پہ 100 بلین سے زیادہ خرچ کر چکا ہے لیکن ابھی تک بھی وہ سڑک پوری مکمل نہیں ہوئی. تو اس لیے اس معاملے میں ہمیں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر اقبال واہلہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ بہت سوچ سمجھ کر, ظاہر ہے کہ اس معاہدے میں جو بھی لوپ ہولز ہیں اس میں سب سے اولین ترجیح ملکی مفاد کو دینی چاہیے. جہاں پہ یہ ہو رہا ہے بلوچستان کو اس کو ترجیح دینی چاہیے اور اس کے بعد پاکستان کو, یعنی ملکی جو مفاد ہے وہ اولین ترجیح ہونا چاہیے ہم سب کی. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.